بر صغیر کی تقسیم نے پورے خطے کو ہلا کر رکھ دیا تھا، جھنجھوڑ دیا تھا۔ 2 کروڑ کے قریب دونوں ملکوں کے لوگ اپنے گھروں سے بے گھر ہوئے۔ اس المناک ماحول میں مہاتما گاندھی نے ہمیشہ ہندو مسلم اتحاد کی بات کی۔ گاندھی کو ہندوتوا کے ایک پرچارک نتھو رام گوڈسے نے گولیاں مار کر ہلاک کر دیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے ان کی موت کو بہت بڑا ایک حادثہ اور ان کو ایک عظیم شخص قرار دیا تھا۔ پاکستان میں فیض احمد فیض، انہوں نے گاندھی کی موت پر متواتر 3 ایڈیٹوریلز لکھے۔ ثقلین امام کا سلام قبول کیجیے۔ 1947 میں بر صغیر کی تقسیم نے پورے خطے کو ہلا کر رکھ دیا تھا، جھنجھوڑ دیا تھا۔ 2 کروڑ کے قریب دونوں ملکوں کے لوگ اپنے گھروں سے بے گھر ہوئے۔ ہندو، سکھ اور مسلمان ایک دوسرے کا خون بہانے کے لگے، شہر اور دیہات لٹ گئے، اور یہ وہ وقت تھا جب انسانی المیہ نے پورے بر صغیر کو گہرے اور شدید صدمے میں مبتلا کر دیا تھا، اور سیاستدانوں، رہنماؤں اور عوام سب کے سامنے سب کچھ خطرناک اور بے یقینی کا شکار تھے سب۔ اس المناک ماحول میں مہاتما گاندھی نے ہمیشہ عدم تشدد، انسانی وقار اور ہندو مسلم اتحاد کی بات کی۔ انہوں نے مسلمانوں کی حفاظت، انصاف اور تقسیم کے بعد بھی بھائی چارے کے قیام کے لیے اپنی پوری توانائی لگا دی تھی، مرن بھرت ایک رکھا تھا۔ 30 جنوری 1948 کو دہلی میں گاندھی کو ہندوتوا کے ایک پرچارک نتھو رام گوڈسے نے گولیاں مار کر ہلاک کر دیا۔ گوڈسے، جو تاریخی طور پر راشٹریہ سویم سیوک سنگھ یعنی RSS سے وابستہ رہا تھا، اس ہندو قوم پرست تنظیم کے نظریات سے متاثر تھا جو آج انڈیا کی حکمران جماعت BJP کا نظریاتی ستون ہے۔ گاندھی کی پرتشدد موت نے اس وقت کے پاکستان اور انڈیا دونوں میں غم اور صدمے کی لہر دوڑا دی تھی۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے ان کی موت کو بہت بڑا ایک حادثہ اور ان کو ایک عظیم شخص قرار دیا تھا۔ پاکستان میں فیض احمد فیض اس وقت پاکستان ٹائمز کے ایڈیٹر تھے۔ انہوں نے گاندھی کی موت پر متواتر 3 ایڈیٹوریلز لکھے۔ پہلا ایڈیٹوریل تھا لانگ لیو گاندھی جی، یہ 2 فروری 1948 کو شائع ہوا تھا۔ اس میں انہوں نے گاندھی کو انسانی تاریخ کے سب سے بڑے رہنما اور مظلوموں کے حقوق کا علمبردار قرار دیا۔ یعنی بادشاہ کے مرنے کی روایت یہ ہے کہ بادشاہ فوت ہوا، بادشاہ زندہ ہے، کیونکہ ادارہ چلتا رہتا ہے۔ تقریباً 25 سال قبل مہاتما گاندھی نے مرحوم CR داس پر ایک جذباتی مضمون لکھا تھا اور اسے اپنی شاندار انگریزی میں اس عنوان کے ساتھ پیش کیا تھا کہ دیش بندھو فوت ہوا، زندہ باد دیش بندھو۔ اگر ہم نے اپنے عاجزانہ خراج عقیدت کے لیے گاندھی جی کے لیے ایک ایسا عنوان منتخب کیا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اس بات پر پہلے سے زیادہ یقین رکھتے ہیں کہ اس ڈی جنریٹڈ یا پست صدی میں بہت کم لوگوں نے انسانی خدمت اور مظلوموں کے علمبردار ہونے کے اپنے دعوے کا حق ادا کیا ہو۔ اس اداریے کو لکھنے کے وقت گاندھی جی کو اس دنیا سے گزرے 48 گھنٹے ہو چکے ہیں۔ صدمے کا پہلا اثر آہستہ آہستہ ختم ہو رہا ہے اور سوگ اور غم کی گھنی دھند ایک ہلکی امید کی روشنی دکھائی دے رہی ہے کہ گاندھی جی کی موت رائے گاہ نہیں گئی ہے۔ فیض احمد فیض کا یہ اداریہ نہ صرف گاندھی کی تعظیم کرتا ہے بلکہ یہ بھی یاد دلاتا ہے کہ تقسیم کے دوران ان کے اصول اور قربانی کی کتنی اہمیت تھی۔ اس قتل سے کچھ ہی دیر پہلے وہ مرن بھرت سے اٹھے تھے جو انہوں نے مسلمانوں کے تحفظ اور پاکستان کو اس کے جائز اثاثے دلوانے کے حق میں، یا ان کے جو بنتا تھا حق وہ دلوانے کے لیے یہ انہوں نے مرن بھرت رکھا تھا۔ فیض احمد فیض کا دوسرا ایڈیٹوریل گریو چیلنج 3 فروری 1948 کو شائع ہوا، ایک 2 فروری کو، دوسرا 3 فروری کو۔ فیض نے اس میں گاندھی کے قتل کو ایک تنہا قاتل کے عمل کے بجائے ایک منظم فرقہ وارانہ خطرے کی نتیجے کے طور پر پیش کیا۔ نشاندہی کی انہوں نے کہ ایک شخص کا عمل نہیں تھا بلکہ اس کے پیچھے پوری ایک فکری تحریک موجود ہے۔ اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ دہلی کا سانحہ صرف ایک پاگل سیاسی شخص کا عمل نہیں ہے، پرائیویٹ لشکر اور ہتھیاروں کے ذخائر ریاست کے لیے بڑا خطرہ ہے۔ جب تک انتہا پسند فرقہ وارانہ تنظیموں کے رہنماؤں کو قانون کے سامنے نہیں پیش کیا جاتا ہے،
آنے والے خطرات کا اندازہ بھی نہیں لگایا جا سکتا ہے۔ دہلی کے ایک اردو ہفت روزہ نے حال ہی میں نشاندہی کی کہ اپنے آپ کو بڑا لیڈر ثابت کرنے کے لیے صرف مسلمان مخالف ہونا ہی کافی سمجھا جاتا ہے۔ اس نفرت والی ذہنیت کو ختم کرنا ضروری ہے۔ حکومت کو ان ناپسندیدہ لوگوں کے سماجی مقام یا سیاسی حیثیت سے قطع نظر کارروائی کرنی ہوگی ایسے لوگوں کے خلاف۔ گاندھی جی کا قتل تاریخ کا سب سے بڑے یا تاریخ جرائم میں سے ایک ہے، اور اس کا صرف حضرت عیسیٰ کے مصلوب ہونے کے ساتھ واقع جو ہے اس سے موازنہ کیا جا سکتا ہے۔ ہماری دلی امید اور دعا ہے کہ انڈیا کو اس بدبختی سے بچایا جائے جس میں کبھی کبھار ایک پوری قوم اپنے گمراہ شدہ جنونیوں کی کارروائیوں کا شکار ہو جاتی ہے۔ فیض احمد فیض کا تیسرا ایڈیٹوریل فرسٹ سٹیپ یعنی پہلا قدم، اس کے عنوان سے 6 فروری 1948 کو شائع ہوا تھا۔ فیض نے اس میں انڈین حکومت کی RSS پر پابندی عائد کیے جانے کے اقدام کو درست تسلیم کے ساتھ سراہا تھا، مگر انتباہ دیا کہ ایسا قدم صرف آغاز ہے، انجام نہیں۔ اس کا ترجمہ یوں بنتا ہے کہ مہاتما گاندھی کے قتل کے 5 دن بعد انڈین حکومت نے پہلا ٹھوس قدم اٹھایا ہے، اور پورے بھارتی جو جورسڈکشن ہے اس کے اختیار میں جو ہے وہاں پر RSS پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ یہ اقدام 2 فروری کو کابینہ کے اس فیصلے کے بعد ہوا جس میں حکومت نے اس عزم کا اظہار کیا کہ وہ نفرت اور تشدد کی ان قوتوں کا خاتمہ کرے گی جو ہمارے ملک میں کام کر رہی ہیں اور قوم کی آزادی اور اچھے نام کو خطرے میں ڈال رہی ہیں۔ راشٹریہ سویم سیوک سنگھ کے کئی سالوں سے سرگرم ہے اور ہندوؤں کی روحانی اور جسمانی بہبود کے نقاب تلے خود کو ایک مسلح فاشسٹ جماعت کے طور پر منظم کر چکی ہے جو نفرت کی تبلیغ کرتی ہے اور تشدد کا پرچار کرتی ہے۔ جب حالیہ فرقہ وارانہ فسادات شروع ہوئے تو RSS اور اس کے دیگر حلیف نے اسے اقتدار کے حصول کے لیے ایک موقع سمجھا۔ فیض احمد فیض کے پاکستان ٹائمز میں شائع ہونے والے یہ اداریے نہ صرف گاندھی کی قربانی کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں بلکہ تقسیم ہند کے زخموں، فرقہ وارانہ پسند جو شدت پسندی تھی اور ہندوستان کے ابتدائی سیاسی حالات کی بھی تصویر پیش کرتے ہیں۔ افسوس کہ جب پاکستان ٹائمز پرائیویٹائز ہوا تو اس کے نئے مالکان یعنی جنگ گروپ نے اس اخبار کے ریفرنس سیکشن کو مناسب طریقے سے محفوظ نہیں کیا، اس لیے فیض کے یہ اداریے اصل پرنٹ حالت میں نہیں مل سکے مجھے۔ بہرحال اس زمانے میں فیض احمد فیض نے گاندھی جی کے قتل میں نہ صرف انسانی اور اخلاقی پہلو دیکھا بلکہ سیاسی بصیرت کے ساتھ یہ بھی سمجھایا کہ کس طرح فرقہ وارانہ شدت پسندی ایک معاشرتی اور ریاستی خطرہ بن سکتی ہے۔ فیض نے ہمیں بہت پہلے بتایا تھا، دونوں کو، انڈیا کو بھی اور پاکستان کو بھی، اور شاید دونوں نے سبق نہیں حاصل کیا۔ پاکستان نے انتہا پسند تنظیموں کو فروغ دیا اور انڈیا نے ہندوتوا کو فروغ دیا۔ آج اگر ہم دیکھیں تو وہی RSS جس سے نتھو رام گوڈسے وابستہ تھا اب وہ بھارتیہ جنتا پارٹی کے ذریعے انڈیا میں حکومت میں ہے اور مسلمانوں سمیت دیگر اقلیتوں کے خلاف تشدد اور ظلم کی سیاست کو فروغ دے رہی ہے یہ RSS۔ گاندھی کی قربانی جو انصاف اور انسانیت کے لیے تھی اس وقت بھی رائیگاں نہیں جانی چاہیے تھی، اور آج یہ سوال سب کے سامنے ہے کہ کیا انڈین عوام جسے باپو جی یعنی بابا قوم کہتی تھی اس نے ان کے اصولوں کو فراموش کر دیا ہے؟ فیض احمد فیض کی اداریے آج بھی دیگر کتابوں میں غیر مکمل حالت میں موجود ہیں اور ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ امن، انصاف، انسانی وقار اور رواداری کی حفاظت ہر دور میں ہماری ذمہ داری ہے۔ گاندھی کی قربانی کبھی رائیگاں نہیں ہونی چاہیے، نہ یہ ضائع ہونی چاہیے، اور ہمیں آج بھی اس کی روشنی میں اپنے آج کی معاشرتی اور اخلاقی اقدار کو پرکھنا ہوگا اور استوار کرنا ہوگا۔ شکریہ۔ ثقلین امام کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔